السلام علیکم دوستو، کہانی کالا سایہ کا پارٹ نمبر 2 شروع ہو گیا ہے۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہا کرے۔ اس شخص نے سامنے کی طرف اشارہ کیا اور بولے بغیر چل پڑا۔ زیبا نے دیکھا پھر وہی جگہ تھی جہاں سر فاروق کی لاش تھی اور سب کھڑے لاش کی تصویریں لینے میں مصروف تھے۔ زیبا نے مڑ کر دیکھا تو وہ شخص بھی غائب ہو گیا تھا۔ زیبا نے آگے بڑھ کر سارا کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، مجھے جلد باہر لے چلو، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ سب نے دیکھا زیبا واقعی ہی پیلی زرد ہو چکی تھی۔ واپس آتے ہوئے زیبا نے دیکھا کہ باہر نکلنے والا دروازہ بالکل سامنے تھا۔ مردہ خانے سے نکلنے کے بعد پوری ٹیم سٹاف روم میں آ گئی۔ تیمور اور علی نے سر فاروق کی تصویروں کو پھر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پوسٹ مارٹم رپورٹ کہاں غائب ہوگی۔ رجب نے مشورہ دیا کہ اب ہمیں پروفیسر شمیم الدین سے مدد لینی چاہیے، کیونکہ ان کے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ پوری ٹیم پروفیسر شمیم الدین کے آفس پہنچ گئی۔ پروفیسر صاحب نے جب سر فاروق کی تصویریں دیکھی تو سکتے میں آ گئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اپنی گمشدہ رپورٹ کا بھی بتایا۔ پروفیسر صاحب نے اسی وقت اسپتال کے مالکان سے رابطہ کیا۔ پروفیسر شمیم الدین نے ان کی رپورٹ کی تفتیش شروع کر دی تو معلوم ہوا کہ ان کی رپورٹ اسپتال کی انتظامیہ کے پاس پہنچ گئی۔ پروفیسر صاحب کی بھرپور مداخلت سے انتظامیہ نے پوری ٹیم سے خفیہ میٹنگ رکھی، جس میں ان سب کو وارننگ دی گئی کہ وہ اس کیس کو یہیں ختم کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اس سے ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ انتظامیہ نے یہ بھی بتایا کہ اس کیس میں جو لوگ بھی شامل ہوں وہ زندہ نہیں بچے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب قابل ڈاکٹرز ہیں تو کام کرتے رہیں، کسی مصیبت میں مت پڑیں۔ اگر پھر بھی اس کیس میں الجھے رہے تو ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس ہسپتال سے آپ کو فارغ کر دیا جائے گا۔ بے شک آپ کا آخری سال چل رہا ہے۔ انتظامیہ سے میٹنگ کے بعد پروفیسر شمیم الدین نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ یہ اس کیس سے ہٹ جائیں تو بہتر ہوگا اور اپنے آپ کو آنے والے امتحانوں کے لیے تیار رکھیں۔ پوری ٹیم سر سے متفق ہو گئی اور کیس کو یہیں چھوڑ دیا گیا۔ اگلے دن سب ایک نئے جذبے سے اسپتال آئے، اپنے روشن مستقبل کے لیے تمام تر گزری باتوں کو بھلا کر۔ زیبا ایک نئی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ اس کا لاکٹ جس میں زیبا اور اس کی ماما کی تصویر فکس تھی، مردہ خانے میں ہی گر گیا تھا۔ زیبا نے آخری مرتبہ اپنی ٹیم سے مدد مانگی اور سب مردہ خانے پہنچ گئے۔ زیبا کو زیادہ ڈھونڈنا نہیں پڑا، لاکٹ اسی نوجوان کے دراز کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ زیبا نے جلدی سے لاکٹ اتارا اور مڑنے ہی لگی تو اسے دراز سے کچھ عجیب سی آوازیں محسوس ہوئی۔ یہ آواز زیبا کے علاوہ کوئی اور سن نہیں پایا۔ سب تیزی تیزی مردہ خانے سے ہمیشہ کے لیے نکل آئے۔ کچھ دور جا کر زیبا نے لاکٹ کھول کر دیکھا تو اس میں زیبا کی تصویر کو کھرچ کر اتار لیا گیا تھا، جسے دیکھ کر زیبا کو بے حد حیرت ہوئی، کیونکہ تصویر نکال کر دوبارہ شیشہ فکس کیا گیا تھا۔ چند دن پریشان رہنے کے بعد زیبا سب کچھ بھول کر اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف ہو گئی۔ 2 ہفتے آرام سے گزر گئے۔ سب اپنے اپنے پیپرز کی تیاری میں مصروف رہنے لگے۔ 6 گھنٹے ہسپتال کی ڈیوٹی کے بعد پڑھائی کے لیے ٹائم نکالنا کافی مشکل کام تھا۔ اس دوران سب کو وارڈز میں بھی 1-2 راؤنڈ لگانے پڑتے تھے۔ زیبا کو شروع سے عادت تھی صبح کی سیر کی، اور سب سے بڑی نعمت کہ اس کے گھر سے چند قدم دور ایک فیملی پارک تھا، جہاں تمام تر خواتین دور دور سے چہل قدمی کرنے آتی تھی۔ کسی مرد کو خاتون کے بغیر پارک میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ زیبا آدھا گھنٹہ واک کرتی پھر واپس آ جاتی۔ ہفتے کی صبح آسمان پر کچھ بادل چھائے ہوئے تھے، موسم خاصا ٹھنڈا بھی ہو رہا تھا۔ زیبا نہ چاہنے کے باوجود اٹھی، گرم شال اپنے اوپر گرد لپیٹی اور پارک کی جانب چل پڑی۔
آج بادلوں کی وجہ سے اجالا نہیں تھا، قدرے اندھیرا سا تھا۔ پارک میں کچھ خواتین چہل قدمی کرتی نظر آئیں۔ زیبا بھی اپنے ٹریک پر چلتی رہی۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے پیچھے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ زیبا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی جوان، اس نے لانگ بوٹ پہنے ہوئے تھے۔ اس کا ہیٹ اس کے چہرے پر ایسے آگے کی جانب آیا ہوا تھا کہ اس کا چہرہ چھپ گیا تھا۔ قد سے خاصا لمبا چوڑا جوان لگ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس سے گزر گیا۔ زیبا نے محسوس کیا وہ اتنی تیز رفتار سے نہیں چل رہا، مگر اسے کراس کرنے کے بعد بہت جلد پھر اس تک پہنچ گیا۔ زیبا دل میں تھوڑی شرمندہ سی ہوگی اور تیز تیز چلنے لگی۔ ابھی پھر چند قدم چلی تو اس جوان نے اسے تیسری مرتبہ کراس کیا اور چلتے چلتے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ جبکہ زیبا کا ابھی ایک چکر بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے حیرانگی سے دیکھتی رہی۔ اپنے 3 چکر مکمل کرنے کے بعد زیبا گھر آ گئی اور ناشتہ کرنے کے بعد اسپتال پہنچ گئی۔ آج ان کا بہت اہم ٹاپک پر لیکچر تھا، جسے پاکستان کے سب سے بڑے سرجن ڈاکٹر عطاء الرحمن نے اسٹوڈنٹ کو دینا تھا۔ سرجن ڈاکٹر عطاء الرحمن کا لیکچر سننا سب کے لیے بہت اہم تھا۔ زیبا وارڈ کا راؤنڈ لگانے کے بعد تیزی سے لیکچر سننے جا رہی تھی کہ ایک اسٹریچر تیزی سے اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ زیبا نے جھنجھلا کر اسے سائیڈ پر لگایا اور آگے بڑھنے کو ہی تھی کہ اس نے اسٹریچر پر اپنی لاکٹ والی تصویر دیکھی۔ حیرت سے زیبا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ زیبا نے آگے بڑھ کر تصویر کو اٹھایا اور اپنے ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر پرس میں رکھ لی اور بھاگم بھاگ کلاس تک پہنچ گئی۔ آج کا ٹاپک انسانی جسم کی سرجری کے بارے میں تھا۔ سائنس اتنی بڑی ترقی کر چکی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے چہرے، رنگت، جسامت کو بدل سکتے ہیں۔ اس لیکچر میں سر فاروق کا ذکر بھی آیا۔ زیبا نے ڈاکٹر عطاء الرحمن سے سر فاروق کے بارے میں سوال کیا کہ سر فاروق کا شمار بھی تو پاکستان کے بڑے قابل ڈاکٹرز میں ہوتا تھا۔ بے شک ان کی موت سے پاکستان ایک بڑے سرجن سے محروم ہو گیا۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن نے لمحے بھر زیبا کی طرف دیکھا اور پھر اپنے لیکچر میں مصروف ہو گئے۔ لیکچر ختم کرنے کے بعد ڈاکٹر عطاء الرحمن نے زیبا کو روک لیا۔ باقی سب اسٹوڈنٹ چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ ان کی موت ہو چکی ہے؟ سر، کیونکہ میں نے ان کی میت دیکھی تھی مردہ خانے میں۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس ان کی میت مردہ خانے میں ہے؟ سر، ہمارے پاس تو تصویریں بھی موجود ہیں، میں ابھی دکھا سکتی ہوں آپ کو، جبکہ میرے تمام ساتھیوں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ زیبا نے اپنے موبائل میں سے سر فاروق کی تصویریں نکالیں اور ایک ایک کر کے سب دکھاتی چلی گئی اور ساتھ بولی، سر، ایک حیرت کی بات اور بھی ہے کہ اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ یہ بات کیسی ماننے والی ہے؟ یا تو وہ بھوت بن کر آتے ہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن نے وہ تمام تصویریں زیبا سے اپنے موبائل فون میں منگوائی اور کلاس روم سے نکل گئے۔ تو دوستو، اس سے اگلا پارٹ کہانی کا لاسٹ پارٹ ہوگا۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔